نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاح کے بعد میں کوٹا پریس میڈیا کا پریس کلب کوٹا کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قیمتی اور پرکیف لمحات میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے مدعو کیا۔ قبلہ غوری صاحب ہیں، ساجد جنجوہ صاحب ہیں، آسی صاحب ہیں اور فیضان جنجوہ صاحب ہیں، جتنے آپ کے دنیا سے چلے گئے محترم راجہ گلشن ضمیر صاحب ہیں، صوفی محمد ایوب صاحب ہیں، اللہ سب کو سیدہ پاک کی چادر تطہیر کے صدقہ میں سب کے کروٹ کروٹ ان کی رسول اللہ کی کا پڑوس نصیب فرمائی۔ وقت اپنے دامن میں اختصار ہے، اس لیے کہ 6:30 بجے ہم نے اختتام بھی کرنا ہے۔ سیدہ پاک کی شان وہ ہے جی کہ جسے میرے رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے جی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا ابتدائی دور تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے تو سامنے ابو بکر و عمر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، فرمایا میرے غلاموں اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے افاقہ میں ہیں۔ تو ایسی حالت میں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ آج 3 دن ہو گئے محمد عربی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب ایسی حالت میں تینوں پاک ہستیاں چل پڑی۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے سے جب گزرے نا جی تو رسول اللہ کے غلام نے بینی بینی خوشبو پائی، اور جب بینی بینی خوشبو پائی تو حضرت ایوب انصاری باہر تشریف لائے، عرض کرتے ہیں آقا اگر آج آپ میرے مہمان بنے تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ رسول اللہ نے قبول فرمایا۔ اختصار سے تاریخ عالم کہتی ہے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر عمر اپنے غلام حضرت ایوب انصاری کے گھر میں جب وہاں پہنچے تو حضرت ایوب انصاری نے گھر والوں سے کہا کہ بکری کے بچے کو ذبح کرو، رسول اللہ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اتنے میں حضرت ایوب انصاری جب اندر تشریف لائے تو دیکھا رسول اللہ کے چہرے پر جب نظر پڑی تو آپ کے چہرے پر پوری ایک نقاہت کے عالم موجود تھے۔ تو ایسی حالت میں حضرت ایوب انصاری باہر گئے اپنے باغ میں اور وہاں سے انگور کا یا ایک روایت ہے کھجوروں کا خوشہ لائے اور کھجوریں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اتنے میں رسول اللہ نے کھجوریں تناول فرمائی اور میرے آقا کے سامنے کھانا بھی آ گیا۔ جب رسول اللہ کے سامنے کھانا آیا تو میرے آقا نے ایک روٹی اٹھائی اور اس میں چند بوٹیاں رکھی۔ یہ ویسے شان ہے نہیں سیدہ پاک کی، قسم ہے پیدا کرنے والے کی۔ فرمایا ایک روٹی میرے رسول نے ہاتھ میں رکھی اور اس پر چند بوٹیاں رکھی اور رکھ کر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر کے آؤ، پتہ نہیں کتنے دنوں سے میری بیٹی فاطمہ بھوکی بیٹھی ہے۔ سیدہ پاک کے کیا کہنے سیدہ پاک کے لیے، بلکہ جب قیامت والا دن ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹیوں کا گزر ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہنوں کا گزر ہوگا، تو فرمایا گزرنے دو۔ اتنے میں اعلان ہو جائے گا، فرمایا سارے موجود ہوں گے وہاں پر، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی موجود، سجدے میں پڑے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ فرمایا سب نفسی نفسی کہیں گے، ایک میرے نبی کی ذات ہوگی۔ فرمایا جو وہاں پر بھی امتی امتی کہیں گے۔ اتنے میں اعلان ہوگا، فرمایا آج محمد رسول اللہ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، آج رسول اللہ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ فرمایا سارے نظریں جھکا لو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، سارے آنکھوں کو بند کر لو، صرف آنکھیں بند نہیں، نَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، گردنیں بھی جھکا لو۔ یا اللہ اتنا کافی نہیں تھا، نظریں بند ہو
گئیں۔ فرمایا دنیا والوں کو آج میدان محشر میں بتانا چاہتا ہوں، جن کے لیے سیدوں کے لیے گردنوں میں سریے تھے، آج گردنیں بھی جھکا رہا ہوں، نظریں بھی بند کروا رہا ہوں۔ فرمایا میرے نبی کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہاں نظریں بھی جھکا دی جائیں گی، گردنیں بھی جھکا دی جائیں گی۔ کیا کہنے اس سیدہ پاک کے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی شان پوچھنی ہے، کسی عاشق سے پوچھو، کسی کلندر سے پوچھو، بلکہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کلندر لاہوری کی یہاں پر قلم اٹھتی ہے اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں آپ قلم اٹھا کر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آپ کہتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نسبت تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسے انہیں نسبت تھی، اس لیے وہ روزگار عزیز ہوئی۔ تو آپ کہتے ہیں آگے از سے نسبت زہرا عزیز، فرمایا حضرت سیدہ پاک کی تین نسبتوں سے وہ روزگار عزیز ہوئی، اس لیے کہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نسبت ہے، اس لیے وہ روزگار عزیز ہوئی، اور حضرت سیدہ پاک کی تین نسبتوں سے کون سی وہ نسبتیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، فرمایا وہ نور رحمت للعالمین کی آنکھوں کے چشم کا نور ہیں، وہ کون؟ سیدہ پاک ان کی آنکھوں کا نور ہے، پہلی بات آپ کہتے ہیں دوسری امام اولین و آخرین، فرمایا وہ امام اولین و آخرین کی بیٹی ہیں، بانوے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، فرمایا وہ زوجہ ہے مولا کائنات کی، مرتضی کی، مشکل کشا کی، شیر خدا کی، اور آگے کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشقی، فرمایا وہ پرکار کی، وہ امام عالی مقام کی، یعنی کہ وہ ماں ہیں، اس لیے تین نسبتوں سے حضرت سیدہ پاک عزیز ہیں۔ اور سیدہ پاک کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ ہے بینہ پہلے پڑھی تھی، آج ہم فرضی روزہ رکھ کر کے آپ کی اس پریس کلب کوٹا میں بیٹھے ہیں، سیدہ پاک نے ایک دفعہ روزہ رکھے، 3 روزے رکھے، بلکہ 3 روزے کس لیے؟ امام حسن اور امام حسین کے لیے۔ آپ بیمار ہو گئے تو میرے لجپال نبی نے فرمایا فاطمہ آپ کوئی نظر مان لیجئے۔ یہاں پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ نے یہ تلقین کی کہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو نظر مان لینی چاہیے، تو فرمایا اب نظر جب مانی تو سیدہ پاک نے 3 روزے رکھے۔ میں اختصار سے، سیدہ پاک نے 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا، سیدنا مولا کائنات سے فرمایا علی ایسا کرنا، آج ہم نے حسن نے، میں نے، حسین نے، آپ نے، فضا نے روزہ رکھا ہے، ہم نے منت مانی تھی میرے حسن اور حسین ٹھیک ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ منت تھی، ایسا کیجئے شام کو کچھ لے آنا۔ اب سیدنا مولا کائنات نے جو لائے، روٹیاں اختصار سے تیار ہو گئیں۔ جب افطار کا وقت آ گیا، ارے دروازے پر دستک ہو گئی، کون؟ فاطمہ، کون؟ سیدہ زہرا۔ فرمایا دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی، فرمایا مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا
کھلا دیجئے۔ آج ہمارے سامنے جب دسترخوان لگتا ہے پتہ نہیں کتنے طرح کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن وہ محمد کی بیٹی چند روٹیاں ہیں، دروازے پر دستک ہوئی نہ مسکین ہوں۔ آپ نے کہا میرے حسن میرے حسین ایسا کر روٹیاں اٹھانا، دروازے پر سوالی آ گیا ہے، دے آ۔ اللہ اکبر، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ میں اختصار سے دوسرا دن چڑھ آیا، جب دوسرا دن آیا پھر دروازے پر سوالی آ گیا، آ کر کے دستک دیتا ہے، کہتا ہے میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ آپ نے دوسرے دن بھی روٹیاں اٹھائیں، اٹھا کر کے آپ نے کہا حسن میرے حسین جا کر کے دے کر کے آ جا۔ پھر مولا کائنات کہاں پیچھے رہتے، فضا کہاں پیچھے رہتی، آپ نے بھی روٹیاں اٹھا کر کے دے دی، پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن چڑھ آیا، جب تیسرا دن آیا فرمایا پھر دروازے پر دستک ہوئی، پانی سے افطار کر لینا، لیکن سوالی کو کبھی دروازے سے خالی نہ موڑنا۔ کہا میں قیدی ہوں۔ آپ نے پھر روٹیاں اٹھائیں، اٹھا کر کے دے دیں۔ قسم ہے تیسرا دن گزرا نا، یہاں میں ایک نئی بات دینے لگا ہوں۔ امام حسین اور حسن فرماتے ہیں جب ہم روٹیاں لے کر کے تیسرا دن آیا گئے، دیکھا وہ ذات ساری روٹیاں اپنی گود میں رکھے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے کہا حضور آج 3 دن ہو گئے میں روٹیاں دے رہا ہوں، آپ نے کھائی نہیں۔ کہا میں کھانے کے لیے نہیں، میں تو بیت المعمور کا خطیب ہوں، میں تو 1,24,000 نبی ہر نبی کے دروازے پر جانے والا صحابی ہوں، مجھے ضرورت نہیں کھانے کی، بلکہ رب نے کہا جبریل ہر لحظہ میرے دروازے پر مانگنے آتا ہے، آج ذرا اہل بیت کے دروازے پر بھی ذرا مانگ کر کے تو دیکھنا۔ فرمایا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ادھر جبریل امتحان لینے آتا ہے، ادھر میرے نبی کے دروازے پر قرآن لے کر کے آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جبریل امین قرآن لے کر کے آئے، جو یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو دنیا والوں وہ سیدہ پاک، جس سیدہ پاک کی بارگاہ میں آج میں تم محبتوں کا اظہار کرنے بیٹھے ہیں، قیامت والا دن بھی ہوگا، وہ سیدہ پاک میرے تیرے لیے وہاں پر سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہی ہوگی۔ اسی لیے ہم عاشق کی زبان میں کہتے ہیں تھوڑے عرض او رد کرے سی، تھوڑے عرض قبولے او دوی جہانی او میں پھڑے آ پلہ آلے رسول۔ سیدہ پاک کے کیا کہنے، بلکہ علامہ کی زبان اگر میں جاؤں نا، علامہ ایک بڑا بندہ گزرا ہے، اقبال ایک کائنات کا بڑا بندہ امت محمدیہ میں سے گزرا ہے۔ علامہ اقبال نے فارسی کے اندر ہی اشعار لکھے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ کی شریعت کا پاس نہ ہونا، مجھے محمد آقا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس نہ ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں رشتہ حق زنجیر پاست، فرمایا پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے ترباتش گردید میں سجدہ برخا کے ہوں پاشید میں۔ ایک
اقبال کہتے ہیں اگر مجھے آئین کی شریعت کی پاسداری نہ ہو تو آپ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کے فرمان کا پاس نہ ہو تو آپ کہتے ہیں ورنہ گردے ترباتش گردید میں فرمایا سیدہ پاک کی قبر کا میں طواف کرتا، یہ اقبال کہتا ہے، لیکن میری پاؤں میں رسول اللہ کی شریعت کی زنجیریں پڑی ہیں، سجدہ برخا کے پاشید میں فرمایا سیدہ پاک کی قبر کے پر میں سجدے کرتا، میں اس قبر کا طواف کرتا، لیکن مجھے رسول اللہ کی شریعت کا پاس ہے اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ قسم بطول کے کیا کہنے، سیدہ پاک کے کیا کہنے، وہ کائنات کی عورتوں، ارے سیدہ پاک نے دنیا والوں کی عورتوں کے لیے ایک میسج چھوڑا ہے، فرمایا جب میرا وصال ہو جائے، جب میں دنیا سے پردہ چل کر جاؤں، حضرت ام عمیس سے وعدہ لے رہی ہے، عہد لے رہی ہے، فرمایا جب میرا پردہ کرنے کا وقت آ جائے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، ایسا کرنا رات کی تاریکی کے عالم میں مجھے دفن کرنے لے جانا، جنت البقیع میں لے جانا۔ قسم ہے اس پاک بی بی کے کیا کہنے، وہ سیدہ پاک حضرت ام عمیس سے کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں آپ باہر ذرا رک جاؤ، مجھے اندر چند لمحے رہنے دو، آپ کہتی ہیں چند لمحے سیدہ پاک اندر رہی، میں باہر کھڑی رہی، مجھ سے رکا نہ گیا، میں اندر جاتی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں، سیدہ پاک نے سجدے میں سر رکھا ہے اور رکھ کر کے کہہ رہی ہیں اللہ میرے بابا محمد کی امت کی بخشش فرما دینا، اللہ میرے بابا محمد کی امت کی مغفرت فرما دینا۔ حضرت ام عمیس کہتی ہیں میں قریب گئی نا، مجھے سیدہ پاک کہتی ہیں میں نے کہا تھا باہر رکنا نہ آنا، کہا مجھ سے رکا نہ گیا، میں اندر آ گئی۔ اس سیدہ پاک کے کیا کہنے، وہ ایسی پاک ہے جس نے غسل بھی خود کر کے چارپائی پر لیٹ جاتی ہیں، کہا اب میرا وقت آخری آ گیا ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں مجھے غسل نہ دینا بلکہ میں نے غسل خود کر لیا ہے۔ اس سیدہ پاک کے کیا کہنے، ایسی بطول پاک ہے، ایسی پاک ہے، بلکہ میرے نبی خود فرماتے ہیں جب امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، جب حسن دنیا میں آئے، ولادت الحسن بعد الظہر وصلاۃ العصر، فرمایا ظہر کے وقت میں حسن پیدا ہوتے ہیں، عصر کے وقت میں بیٹا بھی مصلی پر ہے اور سیدہ پاک بھی مصلی پر ہے نا۔ ان کی پاکی کے کیا کہنے، ان کی پاکی کو اللہ خود بیان کرتا ہے، انما کلمہ حسر لگا کر کے اللہ نے بتا دیا یہ اتنے پاک ہیں، اتنے یطہرکم تطہیرا، ایسے طیب و طاہر ہو پاک ہیں کہ ناپاکی ان کے کبھی قریب تک بھی نہیں آتی ہے۔ ارے وہ سیدہ پاک، اس سیدہ پاک کی بارگاہ میں آج میں تم نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے آئے ہیں، صرف ہم نہیں پیش کرتے بلکہ امت کا ایک بڑا بندہ گزرا ہے جسے شیخ سعدی شیرازی کہتے ہو، ایران کا تاجدار ہے، وہ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہمیں درس دیتے ہیں، وہ فاطمہ کی شان پوچھنی ہے تو سعدی شیرازی سے پوچھو، ایران کے اس بادشاہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں الہی بہا کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ اللہ یہ ارشاد نے
ایران کا پیارا شیخ سعدی کہتا ہے اللہ اگر میری دعا کو قبول نہ کیا میں تجھے واسطہ سیدہ پاک کا دیتا ہوں، آل پاک کا دیتا ہوں، میری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں تم کیا، بلکہ وہ بارگاہ تو ایسی ہے وہاں فرشتے بھی اس بارگاہ کے نوکر ہیں، فرشتے بھی اس بارگاہ کے نوکر ہیں۔ سیدہ پاک کی در بارگاہ میں آج میں اور تم محبت کا اظہار کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی اس پیاری بیٹی کے صدقے میں اس پریس کلب کوہٹا کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ اچھے آپ جو کام کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں اس پورے ماہ رمضان میں، اللہ جو حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں آپ کے ساتھ درہم قدم سخنے، اللہ ہر ایک کی جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ آپ کی پوری اس پریس میڈیا کو اللہ عزتوں سے برقرار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔